नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज भी खबर काफ़ी अहम है। आखिरकार ईरान न्यूक्लियर समझौते के मामले में इंटरनेशनल कम्युनिटी पर ईरान के दबाव की पॉलिसी कामयाब हो रही है। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह ने तेहरान के दौरे के बाद कहा है कि फ़िलहाल ईरान में उसके इंस्पेक्टर्स की सरगर्मियां कम रहेंगी, वो अचानक निगरानी नहीं कर पाएंगे, उसके इंस्पेक्टर्स की पहुंच कम रहेगी और 3 महीने के अंदर हालात के मुताबिक आगे बातचीत होगी। अब से पहले ईरान ने धमकी दी थी कि अगर 23 फरवरी तक अमेरिका समेत न्यूक्लियर डील में शामिल 5 बड़े मुल्कों ने सभी शर्तों को पूरा नहीं किया तो वो अपने न्यूक्लियर ठिकानों के इंस्पेक्शन को महदूद कर देगा। इस सिलसिले में ईरान की पार्लियामेंट में दिसंबर में रेजोल्यूशन पास किया गया था। अब यूनाइटेड नेशंस और IAEA को ईरान की पार्लियामेंट के इस फैसले को इज्जत देने पर मजबूर होना पड़ा है। इसी बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ ने कहा है कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए अमेरिका को न्यूक्लियर डील से अलग करने के फैसले के बाद ईरान के ख़िलाफ़ लगी पाबंदियों की वजह से उसकी इकॉनमी को 1 खरब यानी $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है और अब ईरान अमेरिका से इस नुकसान की भरपाई चाहेगा। हालात बहुत दिलचस्प बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि यूनाइटेड नेशंस की परमाणु निगरानी रखने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि ईरान के साथ 3 महीने तक ज़रूरी सर्टिफिकेशन यानी सत्यापन और निगरानी की सरगर्मियों को जारी रखने के लिए एक समझौता हो गया है, लेकिन साथ ही बताया कि 23 फरवरी यानी ट्यूसडे से उनके इंस्पेक्टर्स न्यूक्लियर ठिकानों का अचानक इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे और उनके इंस्पेक्टर्स की सभी जगह पहुंच नहीं रहेगी। तेहरान दौरे से वियना वापस पहुंचने के बाद संडे को अखबार वालों से बात करते हुए राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरानी अफसरों के साथ उनकी बातचीत ने एक अच्छा और मुनासिब नतीजा दिया है जो फ़िलहाल हालात को संभालने के लिए अच्छा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के सरबराह ने तेहरान में अपनी बातचीत और मुलाकातों को बामकसद और तर्कसंगत यानी लॉजिकल करार देते हुए कहा कि तेहरान और IAEA के बीच न्यूक्लियर सेंटर्स के इंस्पेक्शन जारी रखने के बारे में वक्ती तौर पर एक तकनीकी समझौता हो गया है जिसकी बुनियाद पर ईरान में एजेंसी की ज़रूरी सरगर्मियां अगले 3 महीनों तक जारी रहेंगी। ग्रॉसी ने कहा कि इन 3 महीनों के बीच आज़ादाना तरीके पर दोनों पार्टीज़ इस समझौते के तहत अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों पर नज़र रखेंगे और उसके बाद फिर उनके जारी रहने या रोक दिए जाने के बारे में दोबारा फैसला किया जाएगा। IAEA के मैनेजिंग डायरेक्टर के मुताबिक सेफगार्ड समझौते के तहत पहले की तरह अमल किया जाता रहेगा। आपको बता दूं कि IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी सैटरडे की रात एक दिन के लिए तेहरान पहुंचे थे। IAEA के साथ ईरान के कोऑपरेशन के बीच आने वाली मुश्किलात का हल और सेफगार्ड समझौते के दायरे में एजेंसी और तेहरान के कोऑपरेशन जैसे मामलात पर ग्रॉसी और ईरानी अफसरों के बीच बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि तेहरान के साथ होने वाले समझौते की बुनियाद पर ईरान में एजेंसी की ज़रूरी सरगर्मियां अगले 3 महीने तक जारी रहेंगी। इसी बीच वियना में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ईरान के परमानेंट एम्बेसडर काजिम गरीबाबादी ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि तेहरान ने IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी के तेहरान दौरे के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में तेज़ी लाने के लिए ईरान की पार्लियामेंट में पास किए गए नए कानून पर अमल दरामद पर रोक लगा दी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि पार्लियामेंट के जरिए पास किए गए कानून पर अमल करना सरकार के लिए अहम है और किसी को भी उस कानून को नज़रअंदाज करने का
حق نہیں ہے۔ ایران کے نیوکلیئر انرجی آرگنائزیشن کے سربراہ علی اکبر صالحی اور IAEA کے چیف رافیل گروسی کے ذریعے جاری جوائنٹ بیان کی وجہ سے ملک کے اندر بڑھتی مخالفت کے بیچ یہ بات کہی گئی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ایران پوری طرح سے اور اس کے ویاپک سرکشا اپایوں کے بنا IAEA کے ساتھ سمجھوتے کو لاگو کرے گا۔ پریس ٹی وی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر انرجی آرگنائزیشن کے سربراہ علی اکبر صالحی اور انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کے ذریعے جاری جوائنٹ بیان کی وجہ سے ایران میں یہ فکر ظاہر کی جا رہی ہے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیے گئے پابندیوں کو ناکام کرنے کے لیے اسٹریٹجک پلان پر عمل نہیں روکا جائے گا اور سیکیورٹی سیف گارڈ سے آگے بڑھ کر انسپیکشن کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ ایران کی پارلیمنٹ نے پچھلے سال دسمبر میں امریکی پابندیوں کو ناکام کرنے کے لیے ایک سامرک ایکشن پلان بنایا تھا تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے نیوکلیئر ڈیل سے الگ ہونے کے بعد لگائی گئی پابندیوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس قانون کے مطابق اگر 2 مہینے کے اندر سمجھوتے پر دستخط کرنے والے سبھی ملک اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو ایران کی سرکار کو یہ حق ہوگا کہ وہ انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹرز کو نگرانی کی اجازت نہیں دے۔ غریب آبادی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران IAEA کی نگرانی کی جانکاری انہیں دیے جانے سے پہلے 3 مہینے تک اپنے پاس رکھے گا۔ اس مدت کے دوران ایجنسی کے پاس موجود ڈیٹا تک IAEA کی کوئی پہنچ نہیں ہوگی اور یہ جانکاری صرف ایران کے پاس ہی رہے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر 3 مہینے کے اندر ایران کے خلاف پابندیاں ہٹ گئیں تو جانکاری انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کو دی جائے گی، نہیں تو اسے ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ اس بیچ تہران سے ایک اور خبر پریس ٹی وی نے دی ہے کہ امریکہ کے ذریعے لگائی گئی ایک طرفہ پابندیوں کی وجہ سے ایران کی اکانومی کو 1 کھرب یعنی $1 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے اور تہران کو اس کے معاوضے کی امید ہے۔ ایران کے فارن منسٹر محمد جواد ظریف نے سنڈے کو پریس ٹی وی کے ساتھ ایک لمبے انٹرویو کے دوران کہا کہ امریکہ کے ذریعے دنیا کے طاقتور ملکوں کے ساتھ ایران کے 2015 کے نیوکلیئر سمجھوتے کو بحال کرنے کے لیے کارروائی کیے جانے کے بعد تہران اس دوران ہوئے نقصان کے بارے میں بات کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ملیں گے تو ہم معاوضے کا معاملہ اٹھائیں گے۔ ظریف کے مطابق ٹرمپ نے پرمانو سمجھوتے سے پہلے ایران کے خلاف موجود 800 پابندیاں دوبارہ لگا دی تھیں، جبکہ سمجھوتے سے خود ہٹنے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف 800 نئی پابندیاں لگا دی تھیں۔ ظریف کے مطابق ان سبھی پابندیوں کو امریکہ کے سمجھوتے میں واپس شامل ہونے سے پہلے ہٹانا ضروری ہے۔ جواد ظریف نے نیوکلیئر سمجھوتے پر دستخط کرنے والے دوسرے ملکوں روس اور چین کی طرف سے پابندیوں کے دور میں دوستانہ رویے کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کے کچھ کمپنیوں اور لوگوں پر بھی امریکہ نے پابندیاں لگائی تھیں، لیکن جرمنی، فرانس اور برطانیہ، جنہیں E3 بھی کہا جاتا ہے، نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنائے رکھنے کے لیے کوئی ٹھوس کوشش نہیں کی۔ یورپ نے اپنے لیے جو امیج بنائی ہے وہ یہ ہے کہ اسے فیصلے لینے کے لیے امریکہ کا انتظار کرنا ہوگا۔ انہوں نے آگے کہا کہ یہ ملک امریکہ کے اشارے اور رحم پر رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب انہیں نیوکلیئر سمجھوتے میں واپس شامل ہونے کے لیے امریکہ کو سمجھانا چاہیے اور کم سے کم انہیں اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی اجازت لینی چاہیے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ پابندیوں کو اٹھانے میں ناکام رہتا ہے تو ایران قانون کے مطابق اپنے نیوکلیئر پروگرام کو بڑھاوا دینا جاری رکھے گا اور اس کے لیے نیوکلیئر سمجھوتا چھوڑنا ضروری نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ 2 دن پہلے ہی امریکی فارن منسٹر اینٹنی بلنکن نے BBC سے بات کرتے ہوئے زور دیا تھا کہ ایران پر ڈونلڈ ٹرمپ کی میکسیمم پریشر یعنی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا نہ صرف کوئی نتیجہ نہیں نکلا بلکہ اس سے حالات اور بھی خراب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے برسوں کے دوران ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر عمل کیا ہے، جس میں ہمیں نہ صرف ناکامی ملی ہے بلکہ اس سے ہماری مشکلات میں بھی زیادتی ہوئی ہے۔
آپ کو بتا دوں کہ اب امریکہ کی نئی سرکار نے ایران کے خلاف ٹرمپ حکومت کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی ناکامی کو قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیوکلیئر سمجھوتے سے ایک طرفہ طریقے سے نکلنے کے نتیجے میں امریکہ انٹرنیشنل لیول پر الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔ اسی لیے واشنگٹن نے تہران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے سے متعلق سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن 2231 میں واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی بیچ آج ہی ایران کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن سعید خطیب زادے نے قیدیوں یا دوسرے معاملوں پر تہران اور واشنگٹن کے بیچ کوئی بھی سیدھی بات چیت ہونے سے انکار کیا ہے۔ ان کا یہ بیان اس سلسلے میں افواہ کے بعد سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے بیچ نہ تو سیدھی بات چیت ہو رہی ہے اور نہ ہی آنے والے وقت میں ہوگی۔ یہ خبر فارس نیوز ایجنسی نے دی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایران بڑی کامیابی سے اپنے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کے ساتھ اپنی شرطوں پر بات کر رہا ہے۔ اس نے اپنی پارلیمنٹ میں پاس کیے گئے قانون کے مطابق اس انٹرنیشنل ایجنسی کو اپنی شرطوں پر عمل کرنے کو تیار کیا ہے۔ اب امریکہ سے $1 کھرب معاوضے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ اب سے پہلے اپنے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور نیوکلیئر سائنسداں محسن فخری زادے کے قتل کا بدلہ لینے کی بھی دھمکی دی ہوئی ہے۔ یہ سب تبھی ممکن ہے جب وہ اپنے فیصلے خود کر رہا ہے۔ عزت کی یہ سطح غلام عرب ملکوں کو کبھی نہیں مل سکتی۔ دوسری طرف ریاض سے خبریں ہیں کہ امریکہ کی ناراضگی کی وجہ سے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے محل کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ناراضگی ختم کرنے کا انتظام کیا جا سکے۔ جلد ہی امریکہ جمال خاشقجی کے قتل میں محمد بن سلمان کے رول کے بارے میں خفیہ رپورٹ جاری کرنے والا ہے۔ ادھر ایران اپنی شرطوں پر بات کر رہا ہے اور انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کے سربراہ اسی بات سے خوش ہیں کہ ایران 3 مہینے کے لیے کم تر سطح پر ہی صحیح ان کی نگرانی کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب ان کے انسپیکٹرز اچانک کوئی انسپیکشن نہیں کر سکتے اور اب ان کی پہنچ بھی کم کر دی گئی ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ غلام اور آزاد برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیواد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔